ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। एक मिनट दीजिएगा। किधर का बहन मौलाना लाइन पे है, वो पूछ रहे हैं आप लोग तैयार है क्या? हजरत एक 20 मिनट का कर सकते हैं क्या? 10-15 मिनट का? रात बहुत हो जाएगा, फिर कल बात करेंगे, या फिर हमारे कोई अकायद के मौजू पर हमारा कोई बयान भेज देता हूँ, उसको सुन लीजिए। 10 मिनट का बयान दे दीजिए, चलेगा। 10 मिनट भी बहुत हो गया। अच्छा, 20 मिनट बयान अभी बयान करना है कि 20 मिनट के बाद बयान करना है? नहीं, अभी अभी अभी। अच्छा ठीक है, 20 मिनट आधा घंटा अभी कर सकता हूँ। मैंने समझा कि आप 20 मिनट के बाद बयान करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, अभी वही मैं अमित साहब को पूछा, वो बोले अभी कीजिए, तो मैं 10 मिनट, हाँ 10 मिनट भी बहुत हो गया। हाँ, 10-15 मिनट 20 मिनट जितना जरूरी बातें हो आपको कह देता हूँ, सुना देता हूँ इंशाअल्लाह। मैं स्पीकर पे रखता हूँ। सब लोग 1 2 3 4 5 6 7 जने हैं हम लोग, 8 जने हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आप लोग क्या स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं क्या? ये हजरत क्या फरमाया आपने? आप लोग स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं क्या? जी हजरत। अच्छा, तो कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं? सब काम कारोबार वाले हैं, और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं इसमें, और कुरान शरीफ पढ़े हैं। कोई मखारिज से पढ़ने का इरादा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि परवरदिगार रब्बे जुल जलाल ने हम सबको इल्म दीन सीखने के लिए जमा फरमाया है। इल्म दीन हासिल करना ये इतने अहम है और इसकी अहमियत इतनी है कि हर इबादत से पहले उसका इल्म फर्ज है। इबादत फर्ज है, लेकिन इबादत के लिए इल्म शर्त है, इसलिए इबादत के साथ साथ इल्म भी उसका फर्ज है। इसलिए जैसा नमाज के लिए वजू शर्तुल इबादत है, वजू शर्त है, नमाज के लिए वजू शर्त है, तो इस वजह से वजू करना भी इबादत हुआ। लेकिन वजू क्या है? शर्तुल इबादत, ऐनुल इबादत नहीं। तो इसी तरह इल्म हासिल करना भी शर्तुल इबादत है, यानी हर इबादत के पहले उसका इल्म हासिल करना है। जैसा कोई नमाज पढ़ने से पहले नमाज का इल्म हासिल करे, रोज़ा रखने से पहले रोज़े का इल्म हासिल करे, इसी तरह ज़कात देने से पहले ज़कात का इल्म हासिल करे, हज करने से पहले हज का इल्म हासिल करे। इल्म हासिल करना हर इबादत से पहले उसका इल्म हासिल करना फ़र्ज है। और इल्म हासिल करना अमल की नीयत से इसका इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मर्तबा है। कोई इल्म दीन हासिल करने के लिए जो रास्ता गुजरता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है और फरिश्ते आकर मोहब्बत में उस तालिब इल्म की मोहब्बत में अपने परों को बिछा देते हैं। और इल्म हासिल करने के रास्ते में अगर इंतकाल हो जाए, रास्ते में इल्म हासिल करने में जाकर अगर कोई रास्ते में इंतकाल हो जाए, आधा यानी आलिम होने से पहले अगर इंतकाल हो जाए, इल्म सीखते सीखते इंतकाल हो जाए, दुनियावी एतबार से तो कोई आदमी अगर कोई काम अधूरा करके उस काम को छोड़ दे तो उसका कोई भी उस काम का फायदा हासिल नहीं होता। लेकिन दीनी उलूम का इतना बड़ा रुतबा है कि अगर इल्म हासिल करने में जाकर अगर कोई मर जाए तो उसको शहादत नसीब होता है, और हशर के मैदान में अल्लाह ताला उसको नबियों के सफ में, शुहदा और उलमा के सफ में अल्लाह ताला उसको उठाएगा। तो आप हजरात इल्म दीन हासिल करने के लिए हमेशा उलमा इकराम के पास जाया करे, इल्म के माहौल में जाया करे, दीनी दर्स व तदरीस और महफिलों में शिरकत करने के लिए अपने घरों से निकले, और इस तरह उलमा के बयानात सुनने के लिए इकट्ठा होकर उलमा इकराम के बयानात और मसले मसाइल सीखने के लिए जमा हों। अल्लाह ताला हम सबको हमारे
علم کا شوق میں اضافہ فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقائد کی بھی حفاظت فرمائے۔ عقائد کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات سننے کے خواہش مند تھے۔ الحمدللہ آج کے جو زمانہ ہے بہت پرفتن زمانہ ہے، ہر روز نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، اور بھولے بھالے مسلمان جس کو علم نہیں ہے اور ظاہری شکل و صورت وضاحت ظاہری دیکھ کر وہ گمراہ ہو رہے ہیں، گمراہ کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ کوئی بھی کسی کو اچھا لگتا ہے اس کو فالو کرنے لگتے ہیں، حالانکہ کسی کی کوئی بھی کردار، کیریکٹر یا کسی کا کوئی چال چلن یا گفتار، رفتار، کوئی بھی چیز اگر کسی کو اچھا لگے فوراً اس کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کے عقائد دیکھ کر بعد میں اس کی بات چیت سننے کا حکم ہے۔ صحابہ اکرام کا بھی یہی دستور تھا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کسی سے ہم علم دین حاصل کرنے سے پہلے ہم اس کے عقیدہ کو دیکھتے، اگر وہ اہل سنت میں سے ہیں۔ صحابہ، تابعی اور تابع تابعی کے زمانے کے بزرگان دین کے قول ہے کہ جب کسی سے ہم علم دین حاصل کرتے سب سے پہلے اس کے عقیدہ دیکھتے کہ یہ کس عقیدے کے ہیں، اور اگر اہل سنت کے ہیں تو ہم اس سے علم حاصل کرتے، اس سے حدیث لیتے، اس سے حدیث سنتے، اور اگر اہل سنت کے نہیں ہوتے تو ہم اس سے حدیث نہیں لیتے اور حدیث نہیں سیکھتے۔ تو آج کے دور میں کوئی بھی آدمی دیکھتے ہیں ارے یہ بہت اچھا بیان کر رہا ہے مولانا، چلو ان کی بیانات سنتے ہیں۔ جب سننے لگتے ہیں تو حق اور باطل میں تمیز ہر کسی کو نہیں ہوتا، ہر آدمی کو علم نہیں ہوتا کہ یہ مولوی کہاں دھوکہ دے رہا ہے، یہ کہاں گمراہ کر رہا ہے، تو ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا، تو فوراً گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں کچھ ایسے مقررین، ایسے داعی اور مبلغ پیدا ہو رہے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے اور لوگ جنت سمجھ کر ان کے پیچھے چلنے لگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔ ہم جس کی بھی بات سنیں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ یہ اہل سنت میں سے ہے یا نہیں، کیونکہ اہل سنت ہی اہل جنت ہے۔ اور جتنے بھی بد عقیدہ ہیں، آج ایک فرقہ یہ نکلا ہے کہ ہم کسی فرقے میں نہیں ہیں، حالانکہ کسی فرقے میں نہیں ہونے والا خود ایک فرقے میں ہے۔ ہاں، کسی فرقے میں نہیں ہے یہ کہنے والا خود ایک فرقے میں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقے میں بٹے گی اور اس میں ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی 72 جہنمی۔ تو آپ غور کیجئے، ایک فرقہ جو ہوگا جنتی، وہ بھی فرقہ ہی ہوگا، تو اس فرقے میں ہونا ضروری ہے۔ جو ایک فرقہ، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی۔ تو ایک فرقہ، ایک جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے وہ بھی ایک فرقے میں ہی ہوگا۔ تو اگر کوئی کہہ رہا ہے ہم کسی فرقے میں نہیں ہیں، اس کا مطلب وہ جنتی میں بھی نہیں ہے، ہاں، جنتی فرقے میں بھی نہیں ہے۔ تو ایسے بے دین لوگوں کی بات سن کر تھوڑا غور بھی نہیں کرتے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم کسی فرقے میں نہیں ہیں، حالانکہ الحمدللہ ہم جماعت میں ہیں، سواد اعظم ہے، ہماری جماعت کا، ہمارے فرقے کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ تو صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کسی ایک فرقے میں بھی نہ رہو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم الجماع، تمہارے لیے جماعت لازم ہے۔ من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ جہنم میں جا کے گرا۔ جو جماعت سے الگ ہوا، یعنی جماعت جو سب سے پہلی جماعت صحابہ اکرام کی جماعت، جس جماعت کے بارے میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اس جماعت کے ساتھ، اس جماعت جنت میں وہ جماعت جائے گی جو میرے اور میرے صحابہ کی جماعت ہوگی۔
صحابہ کی جماعت سے ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم پرانی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہماری جماعت سب سے پرانی ہے۔ ہر گاؤں میں بڑے بزرگوں سے خود آپ گواہی لے سکتے ہیں، جا کے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہے ان سے کہیے کہ آپ کے علاقے میں سب سے زیادہ پرانی جماعت کون سی ہے، ہر کوئی یہی گواہی دے گا، ہماری حقانیت کی گواہی دے گا۔ یہاں تک کوئی بد عقیدہ بھی ہوگا، اس کی زبان سے یہی نکلے گا کہ ہم بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، ہماری تعداد بڑھ رہی ہے، یعنی اس کا مطلب وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہماری جماعت پہلے نہیں تھا، ہم لوگ نئے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت والے، ہم صحابہ اکرام سے لے کر آج تک ہم ہیں، اور تا قیامت اس جماعت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یزال من امتی طائفۃ علی الحق لا یضرهم من خالفهم، کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور اس جماعت کو کوئی بھی مخالفین اس جماعت کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو آج دیکھیے ہمارے خلاف ہر بد عقیدہ سازش رچ رہے ہیں، ایک طرف شیعہ رافضی ہے، ایک طرف وہابی ہے، اور دوسری طرف اہل ہنود ہے، عیسائی یہودی ہے، ہر فرقہ ہر مذہب ہم کو ختم کرنے کے لیے ساری طاقت جھونک رہے ہیں۔ اس کے باوجود الحمدللہ ہم شان و شوکت کے ساتھ ہمارا یہ باغ اہل سنت کا باغ ہمیشہ ہرا بھرا ہے، اور تا قیامت یہ ہرا بھرا رہے گا۔ تو یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے۔ اب یہ جو جماعت نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں، اب ان کے پاس مال کی کمی نہیں ہے، دنیا داروں کی کمی نہیں ہے، دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں کی، ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی، یہاں تک کہ دینی لبادہ اڑے ہوئے علماء کی بھی کمی نہیں ہے۔ لیکن ایک حقانیت جو ہم میں ہے، ایک علامت جو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس جو شان ہے، وہ کسی بھی جماعت میں نہیں ہے۔ اور الحمدللہ میرا نام شیخ جلال الدین چشتی ہے، میں پورے انڈیا میں ہر گاؤں ہر شہر میں جاتا ہوں، اور جہاں ہماری 1% بھی آبادی نہیں ہوتی، وہاں پر جہاں بھی رکنے کا میرا انتظام ہوتا ہے وہاں رک جاتا ہوں، جہاں میں ٹھہرتا ہوں وہاں بھیڑ لگ جاتی ہے، اور وہاں کے وہابیوں میں، وہاں کے بد عقیدہ رافضیوں میں، اور ہر فرقے میں میں وہاں پہنچتے ہی کوہرام مچ جاتا ہے، وہاں پر ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے۔ جب میں جا کر وہاں چیلنج کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ اگر حق پر ہو، آپ کتابیں لے کر، قرآن و حدیث لے کر میرے سامنے بیٹھو۔ اللہ کی قسم، اس شہر میں اگر ان کی 100 علماء ہیں، اور میں تنہا اس شہر میں جا کر ان 100 علماء کے سامنے ان کے عوام کو جب میں للکارتا ہوں، لاؤ تمہارے علماء کو سامنے بیٹھنے کے لیے، تو کسی ایک فرقے کے علماء کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہمارے سامنے علماء کو، ان کے علماء کو بٹھائے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ ان کے عوام کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ ہمارے علماء کے پاس بریلویوں کے سوال کا جواب نہیں ہے، اور بریلوی علماء کا مقابلہ، مسلک اعلی حضرت کے علماء کا مقابلہ کوئی بھی فرقے والے نہیں کر سکتے۔ ایک بات یہ بتاتا ہوں، 2016 میں ایک جگہ شیعوں کے ساتھ میری بات ہوئی، بحث و مباحثہ تکرار ہو گیا، تو شیعہ مجھ سے سوال جواب کرنے کے لیے مسجد میں آئے۔ تو مسجد میں آنے کے بعد میں نے ان کو بٹھا کے میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو شیعوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ شیعہ 100% جھوٹے ہیں، تو 100% جھوٹے کیسے ہیں ہم بتا دیجئے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی بتاؤں گا، 5 منٹ میں بتاؤں گا۔ تو شیعوں کو میں نے کہا پہلے یہ بتائیے آپ کا قرآن ہمارے قرآن کے جیسا ہی ہے یا الگ ہے؟ مسجد میں قرآن تھا، میں نے قرآن کھول کر شیعوں کے سامنے رکھا، پھر میں نے کہا کہ یہی قرآن آپ لوگ مانتے ہیں؟ تو شیعوں نے کہا کہ ہاں یہی قرآن ہم مانتے ہیں۔
तो फिर मैंने कहा ठीक है, अभी आपको झूठ, ये कुरान से मैं आपको झूठा साबित कर दूंगा। तो कुरान खोला मैंने, सूरह अहज़ाब 22वां पारा, सूरह अहज़ाब निकाल के मैंने शियाओं के सामने मैंने रखा, और फिर मैंने कहा कि ये बताओ नबी की बेटियां कितनी हैं? तो शियाओं ने कहा कि नबी की एक बेटी है। तो मैंने कहा कि जरा सोच समझ के बोलो, गौर करके बोलो। तो शिया राफजियों ने कहा कि हम सोच के बोल रहे हैं, हमारे उलमा कहते हैं, हमारी किताबों में है नबी की एक ही बेटी है, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा। तो फिर मैंने कहा कि अब तुम्हारा झूठ मैं साबित कर दूंगा, अब मैं बताऊंगा, कुरान से बताऊंगा शिया 100% झूठे हैं। फिर मैं सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ के शियाओं के सामने मैंने आयत पढ़ के सुनाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। ये पर्दे के बारे में आयत है कि ऐ नबी, आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मुसलमान औरतों को ओढ़नी, चादर ओढ़ने का हुक्म दीजिए। तो मैंने कहा नबी की बीवियों को, बीवी कितने हैं, एक है या ज्यादा? तो शियाओं ने कहा बीवी ज्यादा है। फिर बेटियां, अल्लाह खुद फरमाए बेटियों को। तो मैंने कहा कि बेटियां बेटी एक है कि बेटियां हैं नबी की? तो शिया खामोश हो गए। मैंने कहा देखो, ये कुरान तुम कहते थे, ये कुरान तुम मानते हो, तुम लोग मानते नहीं और तुम झूठे हो। ये कुरान सबूत दे रहा है, कुरान कह रहा है तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। कुरान से सबूत मिल रहा है, क्योंकि कुरान कह रहा है नबी की बेटियां थी। तो हम सुन्नी लोग नबी की बेटियां मानते हैं, और तुम शिया लोग एक बेटी को मानते हो और बाकी बेटियों को इनकार करते हो। सच में तुम अहले बैत को मानते नहीं, बल्कि अहले बैत का तुम सबसे बड़े दुश्मन हो। सबसे बड़े दुश्मन अहले बैत का शिया है, लेकिन वो दुश्मन है, लेकिन मोहब्बत का लिबादा ओढ़कर, मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत में सिर्फ सीना पीटते हैं, मानते थे नहीं, सिर्फ सीना पीटते हैं। तो उसी गांव में फिर 1-2 महीना गुजरा, फिर वहाबियों के साथ पंगा लिया मैंने, तबलीग वालों ने देवबंदियों के साथ पंगा लिया। फिर देवबंदियों ने मेरे खिलाफ थाने में FIR किए। थाने में FIR किए तो पुलिस के सामने मैं खड़ा हुआ, तो एक तरफ मैं अकेला खड़ा था, मेरी जिस मस्जिद का मैं इमाम था, उस मस्जिद का सदर और मैं दोनों एक तरफ खड़े थे, और दूसरी तरफ शिया भी खड़े थे, तबलीग वाले भी, दोनों एक तरफ, एक मेरे अपोजिट में शिया और तबलीगी दोनों मिले हुए थे। तो मैंने देखकर मैंने कहा कि आज साबित हो गया कि जो जन्नती है वो तने तनहा रहता है, और जितने 72 जहन्नमी फिरके हैं सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इन तबलीगी में, तबलीग जमात का एक जगह पर जाकर, उस शहर में 5 मस्जिदें थी तबलीग वालों की, देवबंदियों की, वहां मैं जाकर एक जगह नमाज चालू किया। पहले तो एक बाजार मार्केट में एक गोडाउन खाली करा के उस गोडाउन में नमाज चालू किया। जब 2-3 जुमा हमारी तकरीर सुने लोग, तकरीर सुनने के बाद गोडाउन पूरे नमाजियों से भर गए। जुमा के दिन तकरीबन 300-400 लोग नमाज पढ़ते थे। तो उस गोडाउन को नमाज, जब वहां पर 5 मस्जिदें वहाबियों की है, सुन्नी जमात की कोई मस्जिद नहीं थी, तो हर मस्जिद से जितने सुन्नी लोग थे अपने मस्जिद में नमाज पढ़ना छोड़कर हमारे पीछे नमाज पढ़ने के लिए आए, वहाबियों की मस्जिद छोड़कर। तो सारे वहाबियों का नींद हराम हो गया। तो आखिर वो नमाज की जगह खत्म करने के लिए तबलीग वालों ने, देवबंदियों ने हिंदुओं को साथ में लेकर होली के दिन हम पर हमला किया। यानी तबलीग और हिंदू, देवबंदी और हिंदू एकजुट हुए हमको हमारी नमाज की जगह खत्म करने के लिए। तो हमारी हक्कानियत साबित हो गया। हमने कहा देखो, एक काफिर दूसरे काफिर का सपोर्ट करता है मुसलमानों की नमाज की जगह बंद करने के लिए। ये लोग अपने को मुसलमान दावा करते हैं। एक तो अकीदा के एतबार से अगर इनके अकीदा बयान करो
बहुत सारे भोले भाले मुसलमान, बहुत सारे अनपढ़ मुसलमानों को अकीदे की बात, बहुत दीन की इल्म की गहराई समझ में नहीं आती, वो समझ नहीं पाते। वो देखते हैं अरे वो भी मौलवी है, इधर भी मौलवी है, उधर भी मौलवी है, इधर भी टोपी दाढ़ी वाले हैं, उधर भी टोपी दाढ़ी वाले हैं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, हमको कैसा पता चलेगा। मैंने कहा देख लिया तुमने, उस बस्ती के सब मुसलमानों को जो ईमान का दावा करते हैं उनको मैंने कहा तुमने देख लिया, जो मुसलमान था वो एक तरफ खड़ा था नमाज पढ़ने पर, और जो काफिर था वो दूसरे काफिरों को लेके आया था नमाज बंद करने के लिए। तो इसी तरह हमारे उलमा की मुखालिफत में इनके उलमा कभी नहीं आ सकते। ये जाहिलों को और गुंडों को लेकर हमसे मुकाबला करना चाहते हैं। इनके उलमा हर जगह बिल में छुप जाते हैं, और हमारे भोले भाले आवाम क्या देखते हैं, अरे ये लोग नमाज की बात करते हैं, ये लोग भी कुरान हदीस की बात करते हैं। और अगर कुरान हदीस की बात किए होते तो आमने सामने बैठकर सच्चाई साबित करने के लिए कोई पीछे नहीं हटता। एक वाकया मैं बयान करता हूँ, हजरत इमाम शाफी रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया। उस दौर में बगदाद शरीफ मुसलमानों के दारुल खुलाफा, मुसलमानों के कैपिटल, मुसलमानों का राजधानी बगदाद शरीफ हुआ करते थे, और सारी दुनिया में मुसलमानों की जितनी सल्तनत, जितनी हुकूमतें थी सब बगदाद शरीफ के अंडर में होते थे, और बहुत सारे ईसाई और यहूदियों की रियासत भी बगदाद के मातहत में होते थे। तो एक ईसाई की रियासत जो रोम, आज जो रोम एक देश है, रोम के बादशाह ने टैक्स देने से इनकार कर दिया, और रोम के बादशाह ने कहा कि हमारे पास बड़े बड़े पादरी है, उलमा है, हमारे फादर है, गिरजाघर के पंडित हैं, उनको हम मुसलमानों के उलमा से मुकाबला कराएंगे, और अगर मुकाबला हार गए मुसलमानों ने तो हमारी फतह होगी और हम टैक्स नहीं देंगे, और अगर हम हार गए, हमारे उलमा हार गए, हमारे पादरी, हमारे फादर अगर हार गए तो हम फिर से तुमको टैक्स देंगे। तो बगदाद के मुसलमानों को, बगदाद के खलीफा को वहां से रोम से पैगाम आया, रोम के बादशाह का पैगाम आया। तो हमारे मुसलमान भी उस वक्त अहले सुन्नत के मातहत में थे, हमारे उलमा, हमारे मसलक के सरपरस्त उस वक्त थे, हमारे इमाम शाफी रदी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त थे। इमाम शाफी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास बगदाद के खलीफा ने मशवरा किया कि यहूदी हमको चैलेंज कर रहे हैं, ईसाई हमको चैलेंज कर रहे हैं, मुनाजरा करने के लिए आप तैयार हैं? हजरत इमाम शाफी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया बेशक हम तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारे पास सच्चाई है, आने दो। क्रिश्चियनों के जो पादरी है कितना आना चाहे आने दो, हम सामने बैठेंगे। ये तय पाया कि दजला के किनारे जलसा होगा, दरियाए दजला के किनारे जलसा होगा, एक तरफ ईसाइयों का स्टेज लगेगा, एक तरफ मुसलमानों के उलमा का स्टेज लगेगा, और स्टेज से उलमा अपने अपने हक्कानियत साबित करेंगे, ईसाई लोग अपनी हक्कानियत साबित करेगा और मुसलमान उलमा अपने हक्कानियत साबित करेंगे। तो जब जलसे का दिन ईसाई लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े उनके पंडित लोग आए थे, और इमाम शाफी रदी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचकर ईसाइयों से कहा कि तुम क्यों आए हो? तो बोले हम मुनाजरा करने के लिए आए हैं। तो इमाम शाफी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे पब्लिक भरे मजमा में, इमाम शाफी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथ से मुसल्ला दरिया में फेंक दिया, और वो मुसल्ला दरिया में जाके भिज गई। तो इमाम शाफी रदी अल्लाह तआला अन्हु पैदल दरिया के पानी के ऊपर से चलते हुए मुसल्ले पर जाकर बैठे, और ईसाइयों को कहा कि इधर आओ, मेरे सामने बैठो, यहाँ आकर मेरे सामने बैठो, यहाँ से मैं मुनाजरा करूंगा, स्टेज पे बैठकर मुनाजरा नहीं करूंगा। जितना देखना था, जितने ईसाई आए थे स्टेज के सामने, जितने ईसाई देखने के लिए आए थे, सबके सब कलेमा पढ़कर मुसलमान हो गए, और जितने पादरी आए थे वो ईसाई पंडित, वो सब डरकर भाग गए। तो जब रोम पहुंचे वो पादरी,
تو روم کا بادشاہ پادریوں سے بلا کر پوچھا کہ تم لوگوں نے تو ہمارا رسوائی کر دی، ہم کو ذلیل کر دیا، تم نے مناظرہ کرنے گئے تھے اور مناظرہ کیے بغیر بھاگ کر آئے ہو۔ تو پادریوں نے کہا اچھا ہوا یہ بغداد میں ہوا، اور اگر یہ روم میں ہوتے، روم میں بھی سارے کے سارے عیسائی مسلمان ہو جاتے، اس لیے ہم نے مسلمانوں کو وہیں پر چھوڑ کے آئے ہیں، ہم مسلمانوں کو ادھر مناظرہ کرنے کے لیے بلائے نہیں۔ تو ہمارے علماء یہ شان رکھتے تھے، ہر باطل کے مقابلے میں ہمارے علماء میدان مناظرہ میں آگے رہتے تھے۔ آج ہر جگہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے آج بھی ہم آگے ہیں، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی لوگ بھی ان کے پاس بھی بڑے بڑے علماء ہیں، تو ان کو میں کہتا ہوں اپنے علماء کو اپنے گاؤں میں تیار کرو، بیٹھے جہاں بیٹھنا چاہے وہاں بیٹھنے کے لیے، اور دیوبندیوں کو، وہابیوں کو، اہل حدیثوں کو، شیعوں کو کافر ثابت کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ جہاں بلاؤ گے وہاں آئیں گے، جہاں چاہو گے وہاں مناظرہ کریں گے۔ تم جس ٹاپک پہ مناظرہ کرنا چاہو گے اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ ہم تم کو مناظرہ کریں گے تم سے، اور شکست دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ سبھی حضرات ان کے بہکی باتوں میں نہ آئے۔ ہمارے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کے کوئی بھی لچھدار تقریر، کوئی بھی میٹھی میٹھی تقریر، کسی طرح کی تقریر ہم کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم عقائد اور مسائل ہمارے علماء سے سیکھیں گے، ہمارے علماء کی تقریر سنیں گے۔ کسی بھی بدعقیدے کی ایک لفظ بھی ہم موبائل میں ہو، انٹرنیٹ میں کسی بھی، یا پھر کسی بھی لٹریچر، کسی بھی کتاب، ہم بدعقیدوں کی ہرگز ہم ٹچ نہیں کریں گے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہم پڑھیں گے تو اپنے علماء کے بیانات کو پڑھیں گے، اپنے علماء کی تقاریر کو سنیں گے۔ تو ان کے یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ ان سے دور رہو، ان سے رشتہ ناتا نہ کرو، ان سے تعلقات مت رکھو، ہمارے عوام کہتے ہیں کہ ہمارے عوام بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھو ہمارے علماء لڑنے کی بات کرتے ہیں، ہمارے علماء نفرت کی اور تفریقہ کی بات کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں سب ایک ہو جاؤ، سب جڑ جاؤ، امت بن جاؤ، ایسا میٹھی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ الگ رہو، دور رہو۔ تو یہ تو غلط بات ہے، ایسا عوام سمجھتے کہ نہیں؟ جی سمجھتے ہیں۔ اس کا بھی جواب لیجئے، اور زیادہ دیر بات نہیں کروں گا، بہت لمبی وقت ہو چکی ہے، اور یہ 5-10 منٹ اس بارے میں سن لیجئے۔ آج سے 400 سال پہلے جب یہاں پر مغل سلطنت یہاں پر قائم تھا، ہندوستان میں، بھارت میں مغلوں کی حکومت تھی۔ اورنگزیب سے پہلے شاہجہاں کا زمانہ تھا۔ شاہجہاں کے بیگم ممتاز بیگم، شاہجہاں کی بیوی ممتاز نے، وہ شیعہ تھی، ایران سے 400 علماء کو بلائی۔ ممتاز نے 400 شیعہ علماء کو بلا کر بھارت میں سب کو شیعہ بنانے کے لیے مہم چلانے لگی۔ تو ہمارے علماء اس سے پہلے سارے سنی تھے۔ ممتاز بیگم سے پہلے سارے کے سارے انڈیا میں جتنے بھی مسلمان تھے، سب کے سب ٹوٹل A to Z 100% سنی تھے۔ تو ممتاز نے سب جگہ شیعہ بنانے کے لیے 400 بڑے بڑے علماء کو بلا کر سارے بھارت میں جگہ جگہ ان علماء کو بلا کر تقاریر شروع کیا، اور وہ بدعقیدگی کی گمراہی پھیلانے لگے۔ تو وہ صرف عقیدے کے اعتبار سے گمراہی پھیلاتے، لیکن طور طریقہ سنیوں سب سنی تھے، آہستہ آہستہ شیعہ بنتے جا رہے تھے۔ جیسا آج کل وہابی بن رہا ہے، کوئی قادیانی بن رہا ہے، کوئی اہل حدیث بن رہا ہے، تو اسی طرح سب سے پہلے شیعہ بن رہے تھے، اور وہ بھی حکومت کی سرپرستی میں، اور وہ بڑے بڑے تنخواہ لے کر ہر گاؤں میں جلسہ کرتے تھے، اور 400 علماء کا قافلہ شیعوں کا بستی بستی گھوم کر شیعہ رافضیت پھیلا رہے تھے۔ تو اس وقت ہمارے سنی علماء نے، سارے سنی علماء مل کر اس وقت دہلی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ،
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ان شیعوں کو روکنے کے لیے، کیونکہ ہر جگہ مسجد میں دیکھنے میں سبھی سنی دکھتا تھا، لیکن ان کے عقیدہ بہت سارے لوگوں کا شیعہ کی طرح ہو گئے تھے، اور سب کے شادی بیاہ رشتہ داری سب آپس میں مل جل کر اس طرح شیعہ رافضیت بڑھ رہا تھا، بہت تیزی سے یہ بیماری بڑھ رہا تھا۔ تو اتنے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک کتاب لکھے ہمارے علماء نے اس وقت، کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ۔ آج تک شیعوں کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے کوئی شیعہ، پوری دنیا کے شیعہ رافضی علماء میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں کی آج تک اس کتاب کا جواب دینے کے لیے۔ آپ سبھی حضرات اس کتاب کا نام یاد رکھیں، آج کیونکہ شیعہ رافضی پھر سے تیزی سے پھیلنے لگے، اس لیے آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں جو اردو پڑھنا جانتے ہیں اس کتاب کو خرید کر کے پڑھے، انشاءاللہ عقائد آپ کا، اہل سنت کے عقائد آپ کا بہت مضبوط ہوگا، اور انشاءاللہ وہابیوں سے بھی آپ مقابلہ کر سکیں گے اور شیعوں سے بھی مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ کتاب کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ، اردو میں بھی ملتی ہے، یہ فارسی میں عربی میں کتاب ہے لیکن اردو میں بھی ملتی ہے، تحفہ اثنا عشریہ۔ ہاں، تو شیعوں میں بھی 38 فرقے ہیں، شیعہ میں 38 فرقے ہیں، وہابیوں میں 34 فرقے ہیں، یہ 34 اور 38 ملا کے ہو گیا 72 فرقے۔ تو یہ شیعوں میں جو 38 فرقے ہیں اس میں سب سے بڑا فرقہ کا نام ہے اثنا عشریہ۔ تو وہ اثنا عشریہ کے رد میں ایک کتاب لکھے ہمارے عالم نے ایک کتاب لکھے اس وقت شیعہ کو روکنے کے لیے، اور اس کتاب کا یہ اثر ہوا، وہ کتاب جس مسجد میں بھی گئے، جس مسجد کے کمیٹی نے امام نے اس کتاب کو خریدا تو اس مسجد میں شیعوں کا بائیکاٹ ہو گیا، شیعوں کا قبرستان الگ ہو گیا، شیعوں کے شادی، شیعوں کے محلے، شیعوں کے ہر چیز، ان کے مسجد مدرسے سب الگ ہو گئے۔ جب الگ ہو گئے ان کا پھیلنا بند ہو گیا۔ آج بھی انڈیا میں الحمدللہ ایک لکھنؤ شہر چھوڑ کر باقی کسی شہر میں بھی شیعوں کی میجورٹی نہیں ہے۔ تو اگر اس وقت ہمارے علماء شیعوں کو ہم سے الگ نہیں کرتے تو آج بھی جیسا وہابی ہر بستی بستی میں ہماری مسجدیں قبضہ کر بیٹھے ہیں، ہماری مسجدیں قبضہ کر کے ہم کو ہی غلط ٹھہرا رہے ہیں، نئے پیدا ہو کے ہمارے سامنے پیدا ہوا، ہمارے سامنے کوئی سعودی میں جا کے گٹر صاف کر کے، سعودی میں جا کے چپل سینے، اور سعودی میں جا کے بکرا اور اونٹ چرانے جا کر وہاں عربی سیکھ کر آیا، اور وہاں سے آ کے یہ ٹانگیں چوڑا کر کے بڑے لمبے چوڑے نماز پڑھنے لگے، اور بار بار رفع دین کر کے مکھی ہکلنے کی نماز پڑھ کر ہم کو کہہ رہے تم غلط ہو ہم صحیح ہے۔ ہمارے سامنے پیدا ہو کے ہم کو غلط کہنے والا آج جو وہابی پیدا ہوا ہے، ایسا اگر ہمارے علماء اس وقت شیعوں کو بائیکاٹ نہیں کرتے آج ہر بستی بستی میں شیعہ نظر آتا، لیکن ہمارے علماء، ہمارے عوام دور اندیشی سے کام لیا، ہمارے بزرگوں نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا، ہمارے بزرگوں نے شیعوں کو بائیکاٹ کر کے بڑھنے سے روک دیا۔ کیونکہ کوئی بھی بیماری، سمجھیے مرغیوں کے جہاں جھونڈ ہے، اگر ایک مرغی بیمار ہے تو اس کو الگ کیا جاتا ہے، سائنس کہتا ہے اس کو پہلے فوراً الگ کر دو تاکہ دوسری مرغی بیمار نہ ہو جائے۔ اب لاک ڈاؤن ہوا، کورونا آیا، اب کوارنٹائن کا جو مسئلہ ہے آپ لوگ سمجھتے ہو اچھی طرح، کوئی اگر کورونا کا تھوڑا بھی لکشن، تھوڑی بھی علامت کورونا کا نظر آتا ہے تو اس کو کوارنٹائن کیا جاتا ہے۔ کوارنٹائن کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو دوسرے سے دور رکھو تاکہ یہ بیماری دوسرے میں نہ پھیلے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو جب اس کو کوارنٹائن کیا جا رہا ہے کورونا کی وجہ سے، تو یہ کورونا تو چھوٹی بیماری ہے، کورونا ہو، کینسر ہو، ہر بیماری سے بڑا بیماری یہ بدعقیدگی اور گمراہی۔ تو اس بدعقیدگی اور گمراہی کی بیماری سے بچنے کے لیے ہمارے علماء نے ہم کو پہلے سے ہی شیعوں سے کوارنٹائن کر کے رکھا، وہابیوں سے کوارنٹائن کر کے رکھا۔ ایک اعلیٰ حضرت کی قربانی دیکھیے، اعلیٰ حضرت کی مجاہدہ دیکھیے، ہمارے ایک عالم نے ایک کتاب شیعوں کے خلاف لکھا تو شیعوں کا بڑھنا بند ہو گیا۔
تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے تقریباً 1000 کتابیں لکھے بعد عقیدہ وہابیوں کو روکنے کے لیے 1000 کتاب لکھ کر ہم کو دیے، لیکن ہم نکمے لوگ ہم اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو عام نہیں کر سکے۔ اس وقت شیعہ بڑھنے سے کیوں رک گئے؟ کیونکہ جب کتاب لکھ دیا، لکھنے والے تو لکھا ہے، لکھنے والے نے لکھا، تو اس کتاب کو عام کرنے والے ہمارے ہر بزرگ، ہمارے ہر نوجوان اس کتاب کو مسجد مسجد میں پہنچایا۔ تو بھائی اثنا عشریہ آج سے 300 سال پہلے اس کتاب کو ہمارے ہر بستی میں، ہر مسجد میں پہنچایا گیا، جس کی بنیاد پر شیعوں کو بانٹنے، شیعوں کے پھیلنے سے رک گئے، شیعہ سے ہم محفوظ ہو گئے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھے، اس کتاب کو ہم دوسروں تک پہنچانا تو دور کی بات ہے، ہم خود بھی خرید کر کے پڑھنے کی زحمت نہیں گوارا کیے۔ تو اس لیے وہابی بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم بھی کچھ کتابیں اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو ہم عام کرتے، منظر عام پر لاتے، تو اعلیٰ حضرت کے خلاف جتنی بھی سازشیں، بدگمانی اور سازشیں رچی جا رہی ہے، ساری سازشیں خود بخود ناکام ہو جاتی اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ہر جگہ ڈنکا بجتا۔ تو اس لیے ہم اپنے علماء کی کتاب، خصوصاً اعلیٰ حضرت کی کتاب، اور جیسا مشہور کتابیں، چند کتابیں ہدایت بخشش ہے، تمہید الایمان ہے اور فتاوی رضویہ ہے، ان کتابوں کو زیادہ سے زیادہ عام کرے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، اعلیٰ حضرت کے فتاوا کو زیادہ سے زیادہ ہم پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائے، تو اس طریقے سے ہم ہر بدعقیدے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعقیدگی اور ہر قسم کے گمراہی سے محفوظ رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے، اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ دنیا کے ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ رنج دکھانا مولا، پہنچے جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔